الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں ایک روایت پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں اللہ پاک صحیح بات کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی نعمت رہنے کے لیے مکان حق تعالیٰ عطا فرما دے، رہائش کا انتظام ہو جائے. یہ حق تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے، احسان بھی ہے. کیونکہ اس وقت حضرت کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر یہ یاد آیا کہ نعمتیں بہت ہیں حق تعالیٰ کی. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رہنے کا انتظام ہو جائے. نعمتوں کے سلسلے میں ایک بات سب ذہن میں رہنے کی، ایک حق تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں، احسانات کیے ہیں، وہ بغیر استحقاق کے ہیں، اور اپنی ایک ایک نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا بھی. فرمایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے. بعض مفسرین نے اس آیت کے میں لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی حق تعالیٰ سوال فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. مکان تو اور بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. عام طریقے پر مکان کے سلسلے میں فکر تو سبھی کو ہوتی ہے اور اللہ پاک انتظام بھی کر دیتے ہیں، لیکن واقع ہے کہ غور کیا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مکان کے لیے دعا تلقین فرمائی ہے، اور اہتمام کے ساتھ آپ نے اس دعا کے لیے فرمایا کہ دعا پڑھی جائے. اور وہ دعا وضو کے درمیان ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا بہت جامع دعا ہے. وضو کے موقع پر یہ دعا درمیان وضو میں پڑھنا، ہاتھ دھلنے کے بعد سے لے کر پیر دھلنے تک کسی وقت بھی پڑھ لیا جائے وضو کے درمیان میں، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا بڑی جامع ہے. دعا یاد آیا حضرت موسیٰ اللہ نور اللہ مرقدہ اس دعا کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے اس میں موجود ہے. اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، آخرت کی بات ہو گئی، اللہ معاف فرما دیا. دوسری دعا ووسع لی فی داری، مکان کو مانگا ہے اور کشادہ مکان مانگا ہے. یہ ہماری نفسیات جو ہے اس پہ رعایت کی گئی. کرائے کا بھی مکان اگر کوئی لیتا، چھوٹا کوئی نہیں لیتا، بڑا مکان تلاش کرتا، کیونکہ بڑے مکان میں آرام ملے گا. تو بڑے مکان کے لیے دعا فرمائی. اس پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مکان جب بڑا ہوتا ہے تو تعلق والے دوست احباب بھی زیادہ آتے ہیں. خاص طور سے جن لوگوں کا شہروں میں قیام ہوتا ہے اور دیہات کے دوست احباب آ گئے تو وہ اسی کے یہاں جائیں گے، بھائی چلو اس کے گھر بڑا ہے، ذرا وہاں آرام کے ساتھ رہنا ہے، سہنا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جب مہمان زیادہ آئیں گے
تو پھر ان کے کھلانے پلانے کا مسئلہ ہے، وہ کہاں سے کریں گے ہم؟ تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان فرمایا وبارک لی فی رزقی، اللہ رزق میں برکت بھی عطا فرما دی ہے تاکہ جو ہے یہ جو آ رہے ہیں سب کے لیے کھانے کی انتظام ہو جائے۔ اس دعا میں ایک بات یہ بھی ہے، جن لوگوں کے مکان نہیں ہے اگر اس دعا کا وہ اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک مکان کا انتظام فرمائے گا۔ ایک دوسرے کوئی اگر مقروض ہے اور ادائیگی قرض کے تعلق سے اس دعا کا اہتمام کرے وبارک لی فی رزقی، انشاءاللہ اس کی برکت سے قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 3 ٹکڑے ہیں، تینوں کو پڑھیں۔ وضو کے سلسلے میں حدیث صحیح میں جو دعائیں آئی ہیں وہ 3 موقع کی دعائیں ہیں، ایک وضو کے شروع کی ہے، ایک درمیان کی ہے، ایک اخیر کی دعا ہے۔ باقی اور جو دعائیں ہیں پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ 3 دعائیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا، صحیح روایات میں ہے بھی کہ ان کو پڑھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ میں۔ تو میں مکان کے سلسلے کی گفتگو تھی کہ مکان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اس کی تلقین فرمائی، اور خود آپ نے مکان اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے بعضی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا فائدہ تھوڑی دیر رہتا ہے، بعض چیزوں کا فائدہ دیر تک، اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا فائدہ ایک زمانے تک رہتا ہے۔ لذت الطعام ساعۃ، کھانا کتنا لذیذ عمدہ ہو اور بہترین پکایا گیا ہو، اس کا بس مزہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ زبان پر ہے، چبا رہے جب تک ہے، نگل لینے کے بعد ختم، بس 1 ساعت تک اس کا مزہ رہتا ہے۔ لذت الثیاب یوم، اور فرمایا کپڑا، اس کی لذت فرمایا کہ 1 دن رہتی، کتنا اچھا کپڑا دھلا ہو اور اس پر وہ شام تک اس کی آفتاب جو ہوتی وہ ختم، شکن پڑ گئی اور اس کی سب ختم ہو جاتی۔ لیکن فرمایا کہ لذت الداری دہر، مکان کی جو نعمت ہے اس کی راحت و آرام اور لذت ایک زمانے تک چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس نے بنوایا، دادا نے، والد نے، چلتا چلتا چلا جاتا۔ تو بہت بڑی نعمت ہے مکان کی۔ اس مکان کی نعمت کے تعلق سے اس وقت عرض یہ کرنا ہے، شریعت نے اس کے استعمال کرنے کا اور اس کے برتنے کا، اس کے حقوق باقاعدہ بیان کیے ہیں کہ مکان کی جو نعمت ہے اس کو کس طریقے پر استعمال کیا جائے۔ مکان میں جائیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا، نکلے تو اس کا طریقہ بتایا، پھر یہ بھی فرمایا کہ اس مکان کو استعمال کرو تو استعمال کرنے میں اللہ کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مردوں کو گھر میں دفن نہ کیا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ زندوں کا رہنے کی جگہ الگ، مردوں کی جگہ الگ، زندوں میں مردوں کو رکھیں گے تو یہ خلط ملط ہو جائے گا، فرمائے کہ گھروں میں مت دفن کرو ان کو۔ دوسرا ایک مفہوم اس کا اور ہے، قبرستان میں گھر نہ بناؤ، گھر الگ کرو، قبرستان کو الگ کرو۔ اور ایک تیسرا مفہوم جو واضح سے ہے کہ گھروں میں قبرستان کا ماحول نہ بناؤ۔ قبرستان میں ظاہر سی بات ہے نہ نماز پڑھی جاتی، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ دینی مذاکرہ ہے، نہ حد، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو فرمائے جس گھر میں یہ ساری باتیں ہوں گی تو وہ گھر تو قبرستان ہے، تو وہ گھر جو ہے وہ زندوں کا گھر نہیں ہے۔ فرمائے لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک نے جو مکان کی نعمت دی ہے، ذاتی ہو، کرائے کی ہو، عاریت کی ہو، کسی طریقے کی بھی ہو، ماحول گھر کا جو ہے ہمارا وہ قبرستان والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندوں والا۔ زندوں والا کا ماحول تلاوت ہے، ذکر ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، نوافل کا پڑھنا ہے،
इसी तरीके से दीनी मुज़ाकरे का होना, ये सब मकान के हुकूक में से है ये कि हमारे घरों का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल ऐसा हो ईमानी, दीनदारी का नूरानी माहौल हो। और घर का माहौल अगर दुरुस्त होगा तो फिर इंशाअल्लाह उस माहौल में हमारे रहने वाले जो बच्चे हैं, हमारी जो मस्तूरात हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, फिर उस माहौल में अगर रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनका जहन, उनका मिजाज दीनदारी का बनेगा। बुखारी शरीफ में एक वाक़या नकल किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तशरीफ ला रहे थे, तो आपका गुजर ऐसी बस्ती पर हुआ है कि जिस पर अल्लाह का अजाब आया था। तो आपने फरमाया ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, फरमाया कि देखो जिन लोगों ने मासियत की, नाफरमानी की, बगावत की है, फरमाया कि उनकी आबादियों में भी मत दाखिल। इसका मतलब क्या है? एक वाज़ेह सा मतलब साफ सुथरा समझ में आ रहा है कि जिन इलाकों में, बस्तियों में नाफरमानियां हो रही हैं, मासियत हो रही है, बागियाना जिंदगी गुजारी जा रही है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसमें जाओ भी नहीं, रहना तो बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी जगहों पर जाने से, रहने से और वहाँ क़याम करने से जो मना फरमाया, उसकी वजह वही है कि जब माहौल के अंदर सब ये मामलात होंगे तो अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त होगी, और ऐसे माहौल में रहेंगे तो दीनदारी की बका भी मुश्किल हो जाएगी उसमें। इसलिए भाई सबसे ज्यादा जरूरत आज ये है कि घर के माहौल को ईमानी बनाया जाए, दीनी बनाया जाए। एक बात खुद हमारे अपने सोचने की है, इत्र वाले की दुकान पे जाएं, खुशबू न महसूस हो तो क्या फैसला करें? जाहिर फैसला जो होगा वो हम जानते हैं। इसी तरह ईमान वाले के घर से अगर ईमान की खुशबू नहीं आ रही है और उसके घर में दीनी माहौल नहीं है तो क्या फैसला किया जाएगा? जाहिर जो फैसला होगा वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों में कोशिश करें इस बात की दीनी और ईमानी फजा बनाने की, कायम करने की। और बददीनी के जो आमाल हो रहे हैं और जो असबाब हैं, कम से कम अपने घरों में तो हमें इख्तियार है ही है अपने घरों को उससे पाक और साफ रहना। जैसे घरों के सिलसिले में अब हमारी फिक्रें होती है कि घर की सफाई सुथराई हो, कूड़ा कबाड़ न हो, घर में जो है जाला फाला न हो, तो दीनी एतबार से भी कूड़ा कबाड़ और जाला फाला नहीं होना चाहिए। घर का माहौल अगर दीनी होगा तो इंशाअल्लाह बच्चों की तरबियत और बच्चों का जहन और उनका मिजाज दीनी बनेगा। कुरान पाक में अज़वाज मुतहरात को एक मौके पर खिताब किया गया खास तरीके पर, और ये खिताब इसीलिए किया गया कि अल्लाह ताला ने सारी उम्मत को तालीम दी है। अज़वाज मुतहरात से फरमाया वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाह, फरमाए तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों की जो तिलावत की जाती है, फरमाए वज़कुरना, उसको तुम याद करो, उसका जिक्र करो, उसका चर्चा करो। जब पैगंबर की अज़वाज को हुक्म दिया जा रहा है कि उनके नबी के घर में तुम ये माहौल बनाओ, ये मामूल करो, तो उम्मती को तो बदरजा औला इसका हुक्म होगा कि वो अपने घरों के अंदर तिलावत का, जिक्र का माहौल बनाएं। और माहौल बनाने से बनेगा, अपने आप नहीं बन सकता है। वो थोड़ी सी फिक्र करना, सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग हज़रत रहमतुल्लाह अलैह भी कहा करते थे, भाई घर वालों को जमा कर लो, 3 मिनट सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर लो। 3 मिनट में क्या आता जाता है? अब 3 मिनट में अल्लाह का तिलावत कर लो। बल्कि हजरत ने एक मौके पर ये बात इरशाद फरमाई थी, जब तिलावत वगैरह किया करें तो बच्चों को बिठा लें। आजकल हम लोगों का मिजाज है, जब तिलावत वगैरह शुरू करते तो बच्चों को किनारे कर दिया, इनको ले जाओ यहाँ। हजरत फरमाते थे नहीं, तिलावत वहीं करो बच्चों में, अगर वो सो रहे तो बैठ के वहीं तिलावत कर लो। देखिए होम्योपैथिक में तरीके इलाज एक ये भी है कि मरीज अगर ऐसी हालत में कि दवा नहीं पी सकता है तो तेज पावर की दवा उसको सुंघा देते हैं, तो सुंघाने के जरिए से दवाएं जब अंदर जाती है तो अपने असर शुरू कर देती है। वो तो फरमाया होम्योपैथिक की तेज पावर की दवा सूंघने से अंदर जाकर के अगर मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं तो अल्लाह का नूरानी कलाम
جب اس کی تلاوت کریں گے تو اس کے انوارات مسامات کے ذریعے سے اندر جب پہنچیں گے تو یقیناً اس کے اثرات پڑیں گے جا کر کے دل و دماغ کے اوپر. تو گھروں کا ماحول ایمانی اور دینی بنانا یہ اللہ کی جو نعمت ہے، اس کا حق ہے یہ کہ اس کے ماحول کو ایمانی اور دینی بنایا جائے. جب ماحول دینی اور ایمانی ہوگا تو ہمارے یہ بچے جو گھروں میں رہیں گے، ان کا مزاج، ان کا ذہن دینی بنے گا، ان کو اللہ رسول کی محبت ہوگی، ان کے عقیدے درست ہوں گے، ان کے اخلاق و عادات درست ہوں گے. اور گھر کا ماحول اگر بگڑا ہوا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کی تربیت اور ان کا دین پر بقا بہت مشکل ہے. بس ایک واقعہ یاد آیا مجھے. ہم سب کے بڑے بزرگ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مولانا حضرت شیخ مولانا محمد زکریا علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ. حضرت کے گھر کا ماحول کیسا تھا، بڑوں نے کتنا اہتمام کیا ہے اپنے گھروں میں ایمانی اور دینی بنانے کا. حضرت نے لکھا کہ حضرت کی ایک نواسی تھی. جو لوگ حضرت کے یہاں گئے ہیں جانتے ہیں حضرت کا مکان سڑک کے کنارے ہے. بالکل بچوں کا مزاج ہوتا ہے سڑک کے کنارے، سڑک میں نکلنے والوں کی جہاں آواز آئی کسی قسم کی، وہ فوراً جا کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت نے دیکھا کہ ایک آواز باہر سے آنے والی کی آئی تو وہ نواسی نکل کے تیزی سے باہر پہنچ گئی. حضرت پیچھے پیچھے دوڑ کے گئے اور اس کو پکڑ کے لائے اندر. ان کی والدہ وہاں موجود تھی. حضرت نے فرمایا دیکھ تو میرے گھر کے ماحول میں رہی تھی تو تیرا حال یہ تھا کہ تو باہر کھڑی تھی اور تیرے کان میں جب گانے کی آواز پہنچی تو تو نے کہا شیطان آ رہا اور انگلی رکھ کر کے تو گھر میں آ گئی. اب تیرے گھر کا ماحول یہ ہے کہ یہ آواز سن کر کے گھر کے اندر تھی، یہ باہر چلی گئی. تو بھائی ضرورت اس بات کی، گھروں میں آج جو ہمارے غیر ایمانی چیزیں آ گئی ہیں یہ انتہائی مضر ہے ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اختیار، اپنے ارادے سے جو کوشش ہماری ہو سکتی ہے اس کی فکریں کریں اور فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا صحیح استعمال کہ گھر کا ماحول ایمانی اور دینی بن جائے تاکہ اس کا فائدہ ہم کو بھی ملے، ہماری نسلوں کو ملے. گھر کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا گھر کے حقوق میں ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے تو سنت و شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے. گھر میں جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل دعا تلقین فرمائی. اگر وہ دعا نہیں یاد ہے تو کم سے کم بسم اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کر کے داہنا پیر اندر داخل کیا جائے. باہر نکلے تو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اگر نہ یہ یاد ہو تو بسم اللہ ہی پڑھ لیں اور الٹا پیر باہر نکال لیں. یہ مکان کے استعمال کرنے کا مصنوع طریقہ اور اس کے آداب میں سے، تاکہ اللہ کو یاد کریں کہ اللہ آپ ہی نے دیا اور آپ ہی سب کچھ کرنے والے. اگر کم سے کم اللہ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ. اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ بھی ہے گھر میں جانے کے بعد سلام کریں، درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں. اس 3 عمل کی برکت سے اللہ پاک روزی اتنی دے گا کہ انشاءاللہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کے متعلقین بھی فائدہ اٹھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ خرچ زیادہ ہے آمدنی کم ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ کام کرو. چلے گئے وہ بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا، وہ سلام کرنا. لیکن سلام زور سے کرے گا، درود شریف اور سورہ اخلاص چپ کے پڑھے. یہ خیال رکھے جب جائے سلام کرے اس عمل کو کرے. جب وہ چند دنوں کے بعد ملے آنے فرما بھائی کیا ہوا؟ اے رسول اللہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اتنی دولت دی ہے کہ جیسے بارش سے پانی بہتا ہے اس طرح بہ رہی دولت ہے. میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں اور ہمارے متعلقین بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ پاک اگر ان کو عطا فرما سکتا تو یقیناً ہم کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ وظیفے کے طور پر نہ کیا جائے، اس اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہوگا. یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ برکتہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دین کی باتوں پر جب عمل کیا جائے تو یہ یقین اور استحضار کے ساتھ کیا جائے کہ یہ ہوگا. اور ایسا ہے اگر اتنے یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک عطا فرما دیں گے. لیکن اگر عمل کر رہے ہیں اور دل میں ہے
بعض وقت عموماً خیال آتا ہے ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، ہمارے بس کا کہاں ہے، تو گیا کام سے. حدیث میں فرمایا گیا تم جیسا گمان کرو گے ویسا معاملہ کر دیں گے تمہارے ساتھ. اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. دعا کریں گے.